رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام کو پہنچا۔ 20 رمضان کی تاریخ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ہم اس مختصر وقت میں کچھ باتیں دہرا لیں تو ہمیں ثواب کے ساتھ ساتھ روح کی تازگی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ عشرہ مغفرت کی تکمیل کے ساتھ ہی یہ بات ذہن میں تازہ کرتے چلیں کہ آج سے ٹھیک 1417 سال پہلے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ مسلم سپاہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ وہ شہر جسے رب العزت نے عزت و تکریم بخشی، جہاں مشرکین نے بت پرستی کا مرکز قائم کیا، اور پھر حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ جب قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف یعنی معاہدے کے مطابق ان کے ساتھی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے والے بنو بکر کی کھلم کھلا مدد کی، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے متاثرین کی فریاد سننے کے بعد ایک قاصد کے ذریعے قریش کے سامنے 3 شرطیں رکھیں۔ پہلی شرط مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، دوسری شرط قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، یا تیسری شرط اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے آخری شرط قبول کرنے کا اعلان کیا۔ قریش مکہ نے بعد میں دوبارہ صلح کی کوشش کی، مگر بدعہدی کی سزا کے طور پر ان کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا گیا۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سپاہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف کوچ فرمایا۔ مکہ میں مسلمانوں کی آمد سے کھلبلی مچ گئی، مشرکین پر دہشت طاری ہو گئی، اور وہ بجائے مقابلہ کرنے کے راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ سوائے چند آدمیوں کے کسی نے مزاحمت نہ کی۔ اس موقع پر 3 صحابیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ فتح مکہ کی رات قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب نے اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خطائیں معاف کرتے ہوئے ان کے گھر کو جائے امان قرار دے دیا۔ ساتھ ہی یہ اعلانات بھی فرمائے کہ جو شخص حضرت ابو رویحہ رضی اللہ عنہ کے پرچم تلے آ جائے اسے امان ہے، اور جو بجائے مقابلے کے اپنے گھر بیٹھ جائے اسے بھی امان ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر صرف 4 افراد کو سنگین جرائم کے سبب قتل کیا گیا، باقی لوگ عام معافی کے اعلان اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نظارے دیکھ کر از خود قبول اسلام پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ اور ان کا سارا خاندان مسلمان ہوا، اور انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ یہاں ایک دلچسپ تاریخی حقیقت بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان کا اصل نام تھا صخر صاد خیرے۔ ان کے ہم نام حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ بھی اسی موقع پر مسلمان ہوئے۔ ان کا اصل نام تھا مغیرہ۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور رضائی بھائی تھے۔ انہوں نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے دودھ پیا تھا۔ ان کی شکل صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت بہت مشہور تھی۔ جب انہوں نے فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے ذریعے اپنے انجام کے بارے میں پوچھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کے ذریعے ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ تاریخی عالم میں کسی ایسے انقلاب کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی جب فاتح نے کسی خون خرابے کے بغیر شہر فتح بھی کیا اور اپنے بدترین دشمنوں کو معاف بھی کر دیا ہوگا۔ محض اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ ان دشمنوں کو اپنے حسن سلوک سے اپنا اور اللہ کا جانثار بنا دیا ہو۔ یہ صرف فتح مکہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرّی مثال ہے جو رہتی دنیا تک واحد رہے گی۔ آج کی رات رمضان المبارک کی ان طاق راتوں میں سے ایک ہے جن میں رب العالمین کے حکم سے شب قدر تلاش کی جا سکتی ہے۔ وہ رات جو عظمت و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج شام ڈھلے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوگا اور مسجدوں میں شبینے کے نوافل کا اہتمام کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت کفایہ ہے، یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کا اہتمام پوری بستی یا علاقے کی طرف سے کم از کم چند افراد کا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے سال رمضان شریف میں 2 عشروں کا اعتکاف بھی فرمایا۔ اعتکاف کے مسائل علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مگر افسوس اکثر مساجد میں لوگ حالت اعتکاف میں غیر ضروری دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو کر اپنا ثواب کھوتے ہیں۔
اسی طرح شبینے کے نوافل میں بھی اکثر شکایات سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم ذرا سی غفلت سے اپنے لیے بڑے مسائل پیدا کر لیتے ہیں۔ خواتین اپنے گھروں میں کسی کونے کا انتخاب کر کے اسے اعتکاف کا گوشہ بنا سکتی ہیں۔ ان کے لیے بھی احکام کا مویش وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، اور یہ اعتکاف امہات المومنین کی سنت ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔